السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ داد یعنی کہ دادر، جسے کوبا بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے، علامات کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے جسم پر بنتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم اربل شفا خانہ کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دوستو، جو ددر ہے، اس میں سب سے پہلے جسم پر سوزش ہوتی ہے۔ اس کا حملہ عموماً گردن، پاؤں اور کھوپڑی پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا حملہ بالوں پر ہو جائے تو بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بال چھر جسے کہتے ہیں، بال چھر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ کی بات کریں تو جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، گندے پانی میں نہانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو خون کی خرابی ہے تو اس سے بھی یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جسم پر خارش ہوتی ہے اور زیادہ خارش کرنے کی صورت میں زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان زخموں سے بعض اوقات زرد رنگ کا مواد نکلتا ہے، اور اکثر ان میں سے رطوبت بھی نکلتی ہے جو شہد کی طرح گاڑھی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر اس کے علاج کی بات کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لکڑی جلانی ہے، کوئی بھی لکڑی ہو، اس میں سے تیل نکلے گا، وہ تیل آپ نے ان زخموں پر لگانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گندک، آملہ سار، کافور اور پھٹکڑی، یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے اور ان کا رگڑ کر باریک صفوف بنا لینا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو سرسوں کے تیل میں ملا کر رات سوتے وقت یہ بھی لگا لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مصفی خون سیرپ کوئی بھی ہو، وہ آپ نے تقریباً 2-3 مرتبہ دن میں استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ مصفی خون استعمال نہیں کریں گے تو ان دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ لگاتار استعمال کریں، 10 سے 15 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دادر اور جو نشانات ہیں وہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔